السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد کی تربیت۔ اورنگزیب عالمگیر مشہور مغل بادشاہ تھا۔ ان کا ایک استاد ملا احمد جیون تھا۔ اورنگزیب اپنے استاد کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور ملا جیون بھی اورنگزیب کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تو اس نے ملا جیون کو چند دن دلی آ کر رہنے کا پیغام بھجوایا۔ ملا اس وقت دلی نہ گئے کہ شاگردوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا، لیکن جب رمضان میں طالب علموں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو آپ بادشاہ سے ملنے دلی آ گئے۔ استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ملا صاحب سارا رمضان بادشاہ کے مہمان بنے رہے۔ بادشاہ ہر وقت اپنے استاد کو ساتھ رکھتا، حتیٰ کہ دربار میں بھی ملا صاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ رات کو تراویح کے بعد دونوں استاد اور شاگرد علمی گفتگو کرتے رہتے۔ رمضان گزرا۔ عید کی نماز کے بعد استاد نے اپنے شاگرد سے اجازت چاہی۔ بادشاہ نے جاتے وقت اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک دونی نکال کر ملا احمد کی نظر کی۔ ملا صاحب نے بڑی خوش دلی سے شاگرد سے دونی وصول کی اور اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ لڑائیوں میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے 14 سال تک دلی آنا نصیب نہ ہوا، اور جب اورنگزیب کی دلی واپسی ہوئی تو وزیر اعظم نے بادشاہ کو بتایا کہ ملا احمد جیون بہت بڑا زمیندار بن چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پر ٹیکس لگا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ملا کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ ملا صاحب اس بار بھی رمضان میں بادشاہ سے ملنے آئے۔ بادشاہ اپنے استاد سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ملا صاحب ہر انداز سے پہلے کی طرح تھے۔ ان کا لباس، گفتگو کا طریقہ پہلے جیسا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو ان کے زمیندار بن جانے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ آخر ایک دن ملا نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگے، آپ سے میں جو دونی لے کر گیا، اس میں سے کپاس کا ایک بیج خریدا اور اپنی زمین میں کاشت کر دیا۔ میری فصل بہت اچھی ہوئی۔ آپ کی دونی بڑی برکت والی تھی۔ کچھ عرصے میں میرے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی اور میں لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ اورنگزیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آپ کو اس دونی کی حقیقت بتاؤں؟ ملا نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اورنگزیب اسی وقت اپنے ایک نوکر سے کہنے لگا کہ وہ چاندنی چوک جائے اور سیٹھ اتم چند کو بلا لائے اور اسے کہے کہ اپنے ساتھ وہ کھاتے والا رجسٹر بھی لے آئے۔ سیٹھ اتم چند بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا پرانا کھاتہ کھول کر خرچ کی تفصیل سناؤ۔ اتم چند نے تفصیل سنانی شروع کی۔ ملا اور بادشاہ خاموشی سے سنتے رہے اور ایک جگہ پہنچ کر ایک دونی کا اندراج تھا، لیکن اس کے آگے لینے والے کا نام درج نہیں تھا۔ اورنگزیب نے پوچھا، بتاؤ یہ دونی کہاں خرچ ہوئی؟ سیٹھ اتم چند نے آہ بھر کر کہا، حضور، یہ ایک درد بھری داستان ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیٹھ اتم چند کہنے لگا، میرا مکان نیا نیا بنا تھا۔ ایک روز بہت زور کی گھٹا چھائی اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ بارش کی وجہ سے میرا مکان ٹپکنے لگا اور میرے سارے کھاتے اور سامان اسی مکان میں موجود تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مکان ٹپکنا بند کر دے، لیکن میری کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ میں نے مکان سے باہر جھانکا تو سرکاری لالٹین کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ آیا تو میں نے اسے کہا، مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، ضرور۔ میں نے اسے اندر بلایا اور کام بتایا۔ اس نے میرا مکان مرمت کر دیا اور وہ ٹپکنا بند ہو گیا۔ پھر اس نے گھر کا سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی اور اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے اسے مزدوری کی رقم دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ صرف ایک دونی نکلی۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، اس وقت تو میرے پاس یہی دونی ہے۔ چونکہ تم نے کام کافی کیا ہے، اس لیے صبح میری دکان پر آ جانا، میں مزدوری کے ساتھ تمہارا انعام بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں صبح حاضر نہیں ہو سکتا، دینی ہے تو یہی دونی دے دو، میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ صبح آ جائے، لیکن وہ بولا، دینی ہے تو یہی دونی دے دو ورنہ میں جاتا ہوں۔ مجبوراً میں نے اسے دونی دے دی۔ وہ شخص دونی لے کر چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا کہ میں اسے کم از کم ایک اشرفی ہی دے دیتا۔
جو اس وقت میرے پاس موجود تھی۔ حالانکہ اس کا اس وقت کا کام بہت انمول تھا۔ داستان سننے کے بعد بادشاہ نے اتم چند کو ایک قیمتی چوگا عنایت کیا اور اسے رخصت کر دیا۔ اتم چند کے جانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ وہی دونی ہے جو میں نے تمہیں دی تھی۔ یہ سن کر ملا احمد جیون کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میرے شاگرد کی محنت کی کمائی کی دونی ہے، جبھی تو خدا نے اس میں اتنی برکت دی ہے۔ اورنگ زیب نے کہا کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے آپ جیسا استاد ملا۔ یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں ذاتی خرچ کے لیے سرکاری خزانے سے کچھ نہیں لیتا۔ رات کو میں 1 گھنٹہ ٹوپیاں سیتا ہوں اور 1 گھنٹہ قرآن کی کتابت کرتا ہوں۔ ان کی کمائی سے میں اپنا خرچ چلاتا ہوں۔ ہفتے میں 2 دفعہ بھیس بدل کر شہر کی حفاظت کے لیے جاتا ہوں۔ اتم چند کے گھر جس رات میں نے کام کیا، یہ انہی 2 راتوں میں سے ایک رات تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری وجہ سے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، اور یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔